سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا حکمتیں؟ میں نے بتایا کہ دن منانا، اللہ کے نبی نے کسی پیغمبر کا دن نہیں منایا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی ولادت کا دن بھی اس طرح سے نہ مناتے، روزہ رکھنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے؟ نہ رکھتے روزہ، لیکن روزہ رکھا۔ آج 15ویں صدی میں اس کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے، 15ویں صدی میں اس میں آپ نے اشارہ دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھو روزہ اور عید کبھی جمع ہو سکتی ہیں؟ بولو بھائی، روزہ اور عید جمع ہو سکتے ہیں؟ اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ شیطان کے سوا عید کے دن کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ چاند نظر آ گیا، روزہ ختم۔ بقرعید کے 3 دنوں میں، بلکہ 4 دنوں میں، چوتھے دن تک عید کے اثرات رہتے ہیں۔ عید تو 3 دن میں ختم ہو گئی، چوتھے دن صرف اثرات باقی ہیں عید کے، اس دن بھی روزہ رکھنا حرام، کیونکہ خوشی اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے۔ خوشی انسان کو کھانے پینے کی طرف لے کر آتی ہے، اور روزہ انسان کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تبھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچے کی ولادت ہوئی ہو، آپ نے لوگوں کو خوشی میں روزہ رکھوایا ہو؟ کبھی دیکھا؟ لوگ آتے ہیں فوراً مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں نا۔ کیا خیال بھائی؟ آپ کے یہاں سنے بچے کی ولادت ہوئی، مٹھائی کھلا رہے ہو نہیں کھلا رہے؟ آپ کبھی یہ کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، کل پھر ہم سب مل کے روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں؟ آپ کے امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر آ گئے، کتنے روزے رکھیں گے ہم واپس؟ کوئی شکرانے کے طور پہ، عبادت کے طور پہ روزہ رکھ لے، ایک الگ بات ہے، لیکن خوشی سے فوراً دماغ کہاں جائے گا؟ کھانے پینے کی طرف۔ عید نام ہے خوشی کا، عید نام ہے خوشی کا۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا کیوں حرام؟ اس لیے کہ عید کے دن اگر تم نے روزہ رکھا تو جس دن کو خدا عید کا کہہ رہا ہے، تم نے اس کے خدا کی بنائی ہوئی عید کو تسلیم نہیں کیا اس کا۔ کیونکہ عید کے دن اگر روزہ رکھو گے تو پھر مزہ تھوڑی آئے گا، سوکھے سوکھے عید الفطر مل رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، آدمی کہتا نہ ہی آتی تو اچھا تھا، ٹھیک ہے، ایسی بات ہے۔ بقرعید کے دن عید بھی خوشی بھی ہے اور گوشت بھی نہیں کھا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کہ میری ولادت کا دن روزے کا دن تو ہو سکتا ہے، اب اس دن کو عید کہنا حماقت اور بے وقوفی ہے، کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک اور مثال دوں آپ کو میں، یہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی باتیں تو غور سے سنیں، یہ شاید آپ کو کتابوں میں شاید نہ ملیں۔ جمعہ کا دن بھی مجازی عید ہے، جمعے کے دن بھی کیا ہے؟ مجازی عید۔ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، سب جمع ہوتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، جیسے عید الفطر عید الاضحیٰ میں خطبہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے۔ عید الفطر عید الاضحیٰ میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اس لیے سب فقہا نے جمعے کے دن کو مجازی عید کہا ہے۔ اب چونکہ مجازی عید بن گیا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کرو، روزہ رکھنے سے منع کر دیا جمعے کے دن کو۔ خاص کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے اگر روزے، ٹھیک ہے رکھ لے، اسپیشلی جمعے کے دن اس نیت سے روزہ رکھے کہ جمعے کا دن چونکہ مقدس دن ہے، اس میں روزے کا زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے میں روزہ رکھوں گا، یہ منع ہے، شریعت میں جائز نہیں۔ جمعے کا دن مقدس ہے، لیکن صرف اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حدیث کی روح سے اور فقہاء کرام کے فتاوی کی روح سے۔ سمجھ رہے بات کو بھائی؟ لہذا اس سے بھی پتا چلا کہ مجازی عید یعنی جمعہ جس میں عید کا شائبہ تھا، اس دن کو روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ مجازی عید اور روزہ بھی جمع نہیں ہو سکتے، مجازی عید اور روزہ بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اب میرے بھائی، اگر آپ نے ماننا ہے کہ 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش ہے نہیں، فرض کر لیا ہے، تو پھر اس دن روزہ تو رکھا جا سکتا ہوگا، ورنہ وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ میں اس کی وجہ بتاؤں گا۔ وہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیر کے دن تو روزہ رکھا ہے، 12 ربیع الاول کو آپ نے روزہ نہیں رکھا، لہذا جو دن نبی نے روزہ رکھ کے بھی نہ منایا ہو تو اس کو روزہ بھی رکھنا خاص کر دینا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے منانا ہی ہے اور حدیث سے حوالہ پیش کر رہا ہے تو پھر اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور روزہ رکھ لیا تو پھر اس کو عید کا دن کہنا اس کے لیے جائز نہیں، پھر وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا، حرام ہے اس کو پھر عید کا دن کہنا، کیونکہ عید اور روزے کا اجتماع عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ نہیں یاری بات سمجھنا۔ ایک اور دلیل آپ کو ٹیکنیکل قسم کی دوں میں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیر کا دن یا ولادت کا جو دن ہے، اس میں عید کا عنصر نکالا گیا۔ دیکھو عیسائی یہودی جو تھے، ان کے لیے مقدس دن کون سا تھا؟ سب حضرات بتائیں۔ ہفتہ۔ اور یہودی اس وقت آسمانی مذاہب میں سب سے پرانی قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین۔ ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس، مجازی عید، چھٹی کا دن، عبادت کا دن، ٹھیک ہے نا، ہفتے کا دن تھا۔ یہودیوں کے بعد کون سی قوم دنیا میں آئی؟ عیسائی۔ اللہ نے عیسائیوں کے لیے کون سا دن رکھا؟ اتوار کا۔ یہودی کے لیے بھی اللہ نے ہفتے کا دن مقدس بنایا، پھر عیسائیوں کے لیے اللہ نے اتوار کا دن مقدس بنایا۔
مسلمانوں کے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا ترتیب کو اگر دیکھو؟ پیر کا دن ہونا چاہیے تھا. شاید اس میں یہ حکمت ہو، پیر کا دن چونکہ یوم ولادت ہے، چونکہ یوم ولادت ہے، کہیں مسلمان اس لیے یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمارے نبی اس دن پیدا ہوئے لہذا اس لیے اللہ نے اس دن کو مقدس بنایا ہمارے لیے. اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے کہ نا 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 نا، بس اللہ کی مرضی جس دن کو چاہے مقدس بنا دے، اس کا نبی کی ولادت یا وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اللہ پیر کے دن کو بنا دیتا تو بدعتیوں کی تائید ہو جاتی کہ دیکھو اللہ نے بھی پیر کے دن کو عظمت دی ہے، اللہ نے بھی پیر کے دن کو منانے کا حکم دیا، اللہ نے بھی پیر کو نہانے کا حکم دیا. کیونکہ پیر کا دن بن جاتا تو ہم جمعے کے بجائے پیر کو نہاتے، خوشبوئیں جمعے پیر کو لگاتے، امام صاحب خطبہ پیر کے دن دے دیتے اور خوشی خوشی مسجدیں پیر کے دن بھرتی. اللہ نے کیا کر دیا؟ ہفتہ اتوار کے بعد پیر ہونا چاہیے تھا، پیر کے بجائے ریورس آ کے جمعہ کر دیا. ٹھیک ہے، بالکل ہی پیچھے کی طرف، جو قیاس کے اعتبار سے درست نہیں ہے. یہ ہفتہ کے بعد اتوار کے بعد ہم آخر میں آئے تو پیر کا دن ہونا چاہیے، لیکن جمعے کا دن کر دیا. اس میں یہی حکمت کہ ولادت کے دن منانا اور وفات کا دن منانے کا تصور مسلمانوں کے دماغوں سے نکل جائے ہمیشہ کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے، ابھی بھی نہیں آ رہی سمجھ میں بات. تو اتنی ساری ہمیں قرآن اور حدیث سے ہدایات ملتی ہے جن میں بار بار ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے، بار بار یہ بات ڈالتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو نہ مناؤ، کسی بھی طریقے سے نہ مناؤ، کسی بھی طریقے سے نہ، اس کو عید کا دن قرار نہ دو. اور دیکھ لیں اسلام نے بھی تو ہمیں خود عیدیں دے دی نا. حدیث میں آتا ہے لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور ہمارے لیے دو عیدیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ کون سی عیدیں ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر اس لیے کہ پورے مہینے رمضان کے روزے دیکھو، اگر 12 مہینوں میں سب سے مقدس مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. کیوں ہے؟ اس کی کوئی ریزن ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی رمضان میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا اس لیے، تو قرآن کا نزول ربیع الاول میں بھی تو ہو سکتا تھا. اللہ نے اس کے لیے رمضان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ربیع الاول کے مہینے کو رمضان پر فوقیت نہیں دے رہے. رمضان کو بنایا گیا حالانکہ اس میں کسی نبی کی ولادت یا کسی نبی کی وفات کا تصور نہیں ہوئی ہو، اتفاقی طور پہ غلط بات ہے. رمضان کو بنا دیا، بس بنا دیا ہماری مرضی. اب کوئی اللہ سے ہی نہیں پوچھ سکتا کہ رمضان کیوں، اللہ فرماتے میں نے بنا. پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں ہوئے، لیکن مقدس مہینہ کون سا بنایا گیا؟ رمضان کا مہینہ. اور رمضان میں ایک مہینہ عبادت کے بعد پھر عید کا دن یکم شوال کو اور 10. اچھا اب آپ یہ دیکھیے دوسری عید جو ہے ہماری 10 ذی الحجہ کو ہے. ہم 10 ذی الحجہ کو جو عید مناتے ہیں اس میں ہوا کیا تھا؟ میں بتا رہا ہوں کہ شریعت کاموں کی بنیاد پہ تو دنوں کا تعین کرتی ہے، کاموں کی بنیاد، تاکہ اس کام کا تصور آئے تو تمہارے اندر اس کام کا جذبہ پیدا ہو. ولادت کے تصور سے تمہارے اندر ظاہر ہے تم ولادت کا جذبہ تو پیدا ہو نہیں سکتا کہ میں بھی اس دن پیدا ہو جاؤں. وفات کے تصور سے ان کو دیکھ کے کہ وہ انتقال ہوا تھا تو میرا بھی انتقال ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا. کسی نے کوئی کسی خاص دن قربانی دی ہو، اس دن کو محفوظ کر لیا گیا تاکہ جب وہ دن آئے گا تمہارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ تمام پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں. کتنا بڑا مقام دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے دن کو سلیکٹ کیا اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے دن. کہ بھئی ولادت کے دن اللہ فرماتے تھے کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت تمام اسلامی ملکوں میں چھٹی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس پتہ چل کے کیا ہو جاتا؟ وہ تو ویسے ہی پتہ ہوئے بھائی، اس سے ہم عملی لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اللہ چاہتے ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے حکم دے دیتے کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے وہ دن منایا جائے، اس دن جو ہے نا وہ یہ کام کیے جائیں. لیکن اس سے کیا تصور آتا؟ ان کا انتقال ہوا ہے، اس سے عملی کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے وہ تاریخ جس دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری تھی، اس تاریخ کو متعین کر دیا گیا کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں 10 تاریخ کو، کیونکہ یہ کام 10 تاریخ کو ہوا تھا 10 ذی الحجہ کو، تم نے بھی 10 ذی الحجہ کو جانوروں پہ کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے، اس جذبے کے ساتھ کہ ہمیں اپنی اولاد جیسی محبوب چیز کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنا پڑا تو ابراہیم کی یاد میں وہ بھی قربان کر دیں گے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ تمام تاریخیں جو اسلام نے متعین کی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو عملی زندگی سے منسلک کرنا چاہتا ہے، عملی زندگی سے، تاکہ ہر قربانیوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے.
10 محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو. اس دن یہودیوں کو فرعون سے نجات ملی تھی. فرعون سے نجات کیوں ملی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قربانیوں کی برکت سے. قربانی دی، صبر کیا انہوں نے، لہذا اللہ نے ظالم فرعون سے نجات دی. تو یہودی رکھتے تھے اس دن روزہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. آپ نے نہیں فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش یا یوم وفات پہ روزہ رکھیں گے، نہ. جس دن قربانیوں کا صلہ مل رہا ہے، تاکہ فوراً مسلمان کا ذہن کیا جائے گا کہ ان کی قربانیوں کے بدلے ان کو اتنی بڑی ظالم سے نجات مل سکتی ہے. ہم اگر اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں گے، صبر کریں گے، تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی. سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ تو اس لیے ولادت منانے کا یا وفات منانے کا اسلام میں تصور نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اس پر اور بہت کچھ ہے، لیکن عقل مند کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے. اور پہلی بات تو میں نے بتایا، جیسے 12 ربیع الاول تو تاریخ ولادت تو بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. بعض علماء نے وفات کا کہا ہے، وفات کا مان لیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. وفات کو کوئی ناچتا ہے، اس دن انتقال ہوا تھا، ناچ رہے اور اویس قادری کے گانے سن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں، عجیب عجیب نعتیں آ رہی ہیں مارکیٹ. دوسری بات یہ کہ اسی سے منسلک ہیں چند اور باتیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء اختلافی باتیں کیوں چھیڑتے ہیں ممبروں میں بیٹھ کے. ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بزرگ کا مضمون آیا ملامتی فرقہ. اس مضمون کا نام تھا ملامتی فرقہ، اور لکھا کہ علماء مولویوں کا جو فرقہ ہے ملامتی ہے. یہ کچھ بھی کرے لوگوں نے انگلیاں اٹھانی ہے. اگر آپ حق کو نہیں بیان کرتے ممبر سے، آپ نہیں بتاتے کہ صحیح مذہب کیا ہے، غلط مذہب کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں مولوی گونگے ہوتے ہیں، یہ بس مزے مزے کی باتیں کرتے رہتے ہیں عوام کی مطلب کی، اور بتاتے ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور اگر وہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ نہیں وہ فلانا مسلک فلانا فرقہ یہ بات غلط کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھے، بس یہ سمجھتے ہیں ہم ہی صحیح ہیں، دنیا میں باقی سارے غلط ہیں. تو نہ خاموش رہنے میں لوگ خوش ہیں، نہ بولنے میں لوگ خوش. اگر علماء کے پاس غربت ہو، پیسے نہیں ہے بیچاروں کے پاس، سائیکلوں پہ آ رہے جا رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو کیسے پسماندہ ہو، یہ کیا قوم کی اقتدا کریں گے، ایک موٹر سائیکل کے پیسے تو ان کے پاس ہیں نہیں، ٹھیک ہے، یہ قوم کے رہبر پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، اتنی تو ان کو تمیز نہیں ہے، کوئی کپڑے اسی لیا کریں بیٹھ کے، اس طریقے کروا لیا کریں، اس طریقے پیسے نہیں ان کے پاس، غریب غربا. اور اگر لینڈ کروزر میں گھومنا شروع کر دیں، یہ مولوی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کپڑے پیمند لگے ہوتے تھے 6 8 اور گدھے کی سواری میسر نہیں تھی، کھانے کو روٹی میسر نہیں تھی، یہ نلی نہاریاں کھا رہے ہیں. یہ ہر جمعرات کو جاوید نہاری پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور مغز ڈال کے کھا رہے ہیں، اس میں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. اور بھی بولنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے. 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، 4 بیویاں رکھی ہوئی. ایک دفعہ میں نے کسی کو کہا 3 تو میں نے کی ہے نا، اس لیے مجھ پہ طنز کر رہا تھا، وہ بدنظری کر رہا تھا، میں نے اس کو روکا، بھائی بدنظری نہیں کرو. ارے مولوی ایسی بولتے خود 4 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے، ہمیں ایک کو بھی دیکھنے سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خود 4 شادیاں، بلکہ وہ تو مبالغے میں کہہ رہا تھا خود 8 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی عورت جا رہی اس کو دیکھنے بھی نہیں دیتے. تو انہوں نے عالم نے بڑا پیارا مضمون لکھا کہ مولوی کا فرقہ ہی ملامتی ہے. ملامتی کا مطلب یہ کچھ بھی کر لے لوگوں نے انگلیاں بہرحال اٹھانی. پیسے ہوں تو یہ تانا کہ نبی کے پاس تو غربت تھی، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں تھا، یہ 3 وقت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور نہیں ہو پیسے تو غربت کے تانے کہ ہر وقت چندوں پہ ہی مدرسوں کو چلاتے ہیں، مسجدوں کے چندے اور یہ چندے مختلف قسم کی. اور حق کو بیان کرو کہ بھئی فلاں غلط کہہ رہا ہے، یہ بات صحیح ہے، تو یہ دیکھو اپنے سوا کسی کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہے، پھر خوارج میں ڈال رہے ہیں. خاموش رہو تو یہ حق بات بیان ہی نہیں کرتے، گونگے بنے رہتے ہیں. تو اس لیے ایسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس پھر مختصر اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. میرے ساتھ بڑا پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے کہ کیا بولے کیا نہ بولے. آج میرا ارادہ نہیں تھا ربیع الاول پہ باتیں کرنے کا، ایک تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کافی اس بارے میں، اور پھر ربیع الاول سے سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. صحابہ میں نہیں تھا، تابعین میں نہیں، اسلاف کے دور میں نہیں تھا، لیکن پھر میسج کی بھی آپ بات کریں بولیں، تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کیا ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی تھا نا، آج ہماری مثال ایسے ہے، ایک آدمی تھا، باپ اور بیٹے سفر کر رہے تھے، سواری کے لیے صرف ایک گدھا ان کے پاس، سواری کے لیے صرف ایک گدھا. بچہ چھوٹا تھا تو باپ نے ترس کھا کے بچے کو گدھے پہ بٹھا دیا اور خود پیدل چلنے لگا. بچہ ہے تھک جائے گا. تھوڑا گزرا ہے تو لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ اپنی اولاد کو کیا ادب سکھا رہا ہے، بچپن سے بگاڑ رہا ہے، خود پیدل چل رہا ہے اور بچے کو گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا بچے کو، پھر کہتے ہیں کہ اولاد بگڑ گئی، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اولاد ہماری بگڑ گئی. جب یہ تمیز سکھاؤ گے تو اولاد بگڑے گی نا. اس نے یہ تانے سنے تو بچے کو نیچے اتارا اور خود گدھے پہ بیٹھ گیا. اب تھوڑا آگے گئے تو اگلا محلہ آئے تو لوگ کہنے لگے یہ
اپنے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اتنا معصوم کمزور سا بچہ اس کو پیدل چلا رہا ہے، ٹھیک ہے بڑا ہو جائے گا پھر خدمت کرے گا، ابھی چھوٹا بچہ ہے، خود بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے اتنا، اور جناب اس بچے پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ نیچے اترا، اس نے کیا کیا، بچے کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا کہ دونوں ہی بیٹھ کے جاتے۔ تھوڑا آگے گئے، دیکھو ایک گدھا اور بندے دو چڑھ کے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر ظلم زیادتی کی انتہا دیکھو۔ کمزور جانور پہ ان کو رحم نہیں آتا، پریشان کہ کیا کریں بھائی، نہ اس طرح خوش، دونوں اتر گئے اور گدھے کو خالی۔ آگے گئے تو ایک محلے میں لوگوں نے کہا ان سے بڑا احمق آج تک ہم نے کوئی نہیں، سواری خالی ہے مگر کوئی بیٹھ نہیں رہا اس کے اوپر، گدھے کو پیدل لے کے جا رہے ہیں، گدھا تو ہوتا ہی سواری کے لیے۔ آگے ایک دریا تھا، اس نے اٹھایا، گدھا دریا میں پھینک، اب ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعی بیوقوف تھا جو اس نے گدھے کو دریا میں پھینک دیا۔ یہ تو واقعی ہم، اس کو چاہیے تھا کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے کر لے، لوگوں کی انگلیوں کی پرواہ نہ کرے، لوگ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں بول رہے ہیں بولنے دے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ بھائی اب بولنا ہے تو جو سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں سے مشورہ بھی لے لیتے ہیں، علماء سے بھی، پھر بول دیتے ہیں، جس کو پسند آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں پسند آ رہا تو نہ آئے تو کہیں اور چلا جائے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ضروری تھوڑی یہیں الفلاحیہ مسجد میں ہی آگے ہماری بیانہ سے، جہاں چلا جائے انشاءاللہ وہاں، جہاں سے اللہ نے آپ کو مقدر میں ہدایت لکھی ہے وہاں سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی جس سے کسی کو نہ دھتکارا جا سکتا تھا، اور آپ علیہ السلام کا دھتکارا ہوا کہیں پنپ نہیں سکتا تھا۔ باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی عالم بزرگ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ والے دنیا میں ہر دور میں موجود رہے، ایک کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی دوسرے پاس چلے جاؤ وہاں سے سمجھ میں آ جائے، لیکن علماء کا دامن چھوڑو نہیں، ادھر سے بھاگیں تو کسی عالم ہی کے پاس جائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس جا کے دین سیکھیں۔ خود سے کوشش کرنا کہ بس مجھے سب کچھ آ گیا ہے، میں اپنی رائے سے میں سیکھوں گا، یہ غلط ہے، اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ نظر و نیاز سے متعلق بھی بعض لوگوں نے ایس ایم ایس بھیجے ہیں کہ اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ نظر و نیاز بنانا پیران پیر کے نام کی اور فلانے اس طرح کی چیزیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، نظر و نیاز جو ہے نا، نظر تو شریعت کا لفظ ہے، نیاز تو کچھ ہے ہی نہیں، لفظی بات کی ایجاد کردہ لفظ ہے، یہ نیاز کا لفظ ہی بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ نظر کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، احادیث میں بھی۔ نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذمے لازم کر لیں اور یہ الفاظ کہیں کہ اللہ کے لیے مجھ پر یہ کام لازم ہو گیا ہے، کوئی عبادت اپنے اوپر لازم نہیں، عبادت تو وہ آپ پر واجب ہو جائے گی اللہ کے لیے۔ للہ علیہ ان اصوم غدن، مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، مجھ پر لازم ہو گیا ہے اللہ کی خاطر کہ میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ تو جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو آپ کے ذمہ واجب ہو جائیں۔ اور ایک ہوتی ہے یہ نظر منجز ہے، یہ کہ نظر معلق، آپ نے کہہ دیا کہ اے اللہ اگر میں امتحان میں فرسٹ آ گیا تو اتنے روزے رکھوں گا، اور آپ امتحان میں فرسٹ آ گئے تو آپ پر اتنے روزے رکھنا واجب ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کہا اللہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی، بیمار پڑا ہوا ہے ڈاکٹر، اگر اس کو شفا مل گئی اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو جب شفا مل جائے آپ پر لازم ہو جائے گا کہ اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ نظر ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دوسری چیز ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب، ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا سے چلا گیا مرحوم، چاہے بزرگ ہو، آپ کے والدین ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ کچھ صدقات و خیرات کر کے ان کی میت کو ثواب، اپنی میت کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نیکی کا کام یہاں کروں اور ثواب میرے والدین کو قبر میں ملے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، صدقہ جاریہ جسے کہتے ہیں۔ اب اس صدقہ جاریہ میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، صدقات و خیرات، کسی غریب کو چپکے سے پیسے پکڑا دیں اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے، دادا کو پہنچے، والدہ کو پہنچے، امی کو پہنچے، خالہ کو پہنچے، جو بھی دنیا سے چلا گیا۔ اور اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب پیران پیر کو پہنچے، شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے، یہ بھی ٹھیک ہے، کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ مسئلہ یہاں آ کے خراب ہوتا ہے کہ آپ نے، شریعت نے آپ کو ایک چیز میں آزاد رکھا تھا، جب چاہو جس وقت چاہو کسی غریب کو پیسے دے کے نیت یہ کر لو کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، حدیث سے ثابت ہے۔ افاتصدق عنہا، صحابی نے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں، آپ نے فرمایا ہاں۔ تو والدہ کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے، صحابہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے۔ آگے جو کچھ چیزیں لگا دی ہیں نا وہ عجیب و غریب سی پیون کاریاں۔ دیکھو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جتنی قیدیں بڑھاتے چلے جائیں گے نا کسی چیز میں، برکت ختم ہوتی چلی جائے۔ اس کی مثال بالکل ایسے، قدرت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں نیچرل شکل میں، ان کو جتنا فطرت کے اصول پہ باقی رکھ کے استعمال کریں گے وہ صحت کو فائدہ پہنچائیں گے۔ مثال کے طور پہ دیکھو، دودھ ہمیں اللہ نے دیا نا، بھینس دودھ نکالتی ہے، تو دودھ کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے جب اس کو ابال لیا تو 35% اس کے وٹامنز ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ لہذا صحیح طریقہ کیا ہے، قدرت نے جس شکل میں پیدا کیا فوراً تازہ پی جائیں آپ دودھ،
تو آپ کی ہڈیوں کو ٹھا کر کے لگے گا جا کے, ٹھیک ہے نا, کیسے لگے گا, ٹھا کر, یعنی جزو بدن بن جائے گا مکمل. تبھی پہلے لوگ بڑے طاقتور ہوتے تھے, بھینس کا گائے کا دودھ نکالا پی گئے. ہمیں گرم اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہم کافی گھنٹوں کا رکھا ہوا ہوتا ہے, اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں, تو جراثیم کو مارنے کے لیے ابالتے ہیں. جراثیم تو مرتے ہیں لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی مر جاتی ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, اچھے اچھے جراثیم بھی مر جاتے ہیں, کیوں جب ابل رہا ہے تو ہر ایک ہی ابل رہا ہے اس میں, وہ یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ گرمائش کی کون سے کو مارنا ہے کون سے کو نہیں مارنا. تو جو چیز جتنی نیچرل شکل میں ہوگی اتنی ہی برکت اس میں زیادہ ہوگی. حکیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بادام کو تیل نکال کے پی جانا اس کے بجائے بادام خوب چبا چبا کے کھانا یہ زیادہ مفید ہے, کیونکہ بادام کو اللہ نے جو شکل دی ہے نا اسی شکل میں کھائیں گے تو فائدہ ہوگا. جیسے جیسے پروسیس سے گزرتا رہے گا اس کے فائدے کم ہوتے چلے جائیں گے. چنا ہے, چنا بیسن بنا کے روٹی کھائیں گے, اس میں غذائیت کم ہے. ڈائریکٹ چنے بھون کے چبائیں گے, اس میں غذائیت زیادہ. اس کی درجنوں مثالیں ہیں, ڈاکٹر آپ کو بہت ساری مثالیں دے دیں گے. سیب ہے, آپ نے لیا اور خود چبا چبا کے کھا رہے ہیں آپ, اس میں فائدہ زیادہ ہے. جوس نکال کے پیئیں گے, کچھ فائدے تو بڑھ جائیں گے لیکن بنیادی فائدہ جس کے لیے اللہ نے سیب کو پیدا کیا, اس مجموعی لحاظ سے جو زیادہ فائدہ ہے وہ کم ہو جائے گا اس کے اندر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو ہم کھاتے ہیں کینو مالٹے, اس کا جوس نکال کے پیو, اور ایک طریقہ کہ ایسے کینو مالٹے کھاؤ. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, وہ کہے گا کہ بھائی مالٹے کھانا, چبا کے کھا کے نگل لینا اس کے وہ جو اس کا کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ لوگ, وہ زیادہ فائدے مند ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیٹ کے لیے مفید ہوتی ہے. جوس بنا کے پی جانے میں وہ فائدہ نہیں. تو قدرت نے جس چیز کو جس شکل میں پیدا کیا اسی شکل میں باقی رکھ کے اس کو استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا. جتنی اس کی شکل تبدیل کرتے چلے جائیں گے اس میں جو قدرتی فوائد تھے وہ کم ہوتے چلے جائیں گے, اس کی برکت کم ہوتی چلی جائے. یاد رکھو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم جیسے دیا ہے نا اس کو اسی طرح باقی رکھ کے اگر آپ اس پر عمل کریں گے اس میں روحانی برکت زیادہ ہوگی. اس میں جتنی قیدیں بڑھاتے چلے جائیں گے, پیاز ٹماٹر کے تڑکے بدعت کے تڑکے لگاتے چلے جائیں گے آپ اس کے اندر, اس کی برکت ختم ہوتی چلی جائے. اب صدقات و خیرات کے بارے میں حکم دے دیا, جب چاہو جس وقت چاہو کرو. آپ نے اس کے لیے جمعرات کا دن متعین کر لیا کہ ہم فلانے پیر کی نیاز نکالیں گے جمعرات کے دن, تو آپ نے ٹماٹر کا تڑکا لگا دیا نہیں لگا دیا؟ بتاؤ بھائی, ڈالڈے کا تڑکا لگایا ایسا, قدرتی آئل جو اس کے اندر موجود تھا اس میں آپ نے کیا کر دیا, ڈالڈا میں ڈال کے تل دیا, تڑکا لگا دیا آپ نے اس میں. پھر آپ نے کہا کہ اس میں فلاں کھانا پکے گا, فلاں کھانا پکے گا. حالانکہ غریب کی حاجت پیسوں میں زیادہ پوری ہوتی ہے یا کھانے میں؟ ثواب کس چیز کا پہنچانا ہے؟ صدقے کا نا. اور صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ غریب کی حاجت. تو جتنی حاجت غریب کی پوری ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, حاجت پوری ہونے میں پیسوں کا زیادہ دخل ہے یا روٹی کا؟ پیسوں کا. مثال کے طور پر آپ کو تنخواہیں جو ملتی ہے, کسی کو 20,000, کسی کو 40,000, کسی کو 1 لاکھ. اگر گورنمنٹ کہے کہ ہم 1 لاکھ کے بجائے آپ کو 1 لاکھ کا گندم دے دیں گے, روٹیاں تندور سے 1 لاکھ کی روٹیاں لے لیا کرو, خود بھی کھاؤ, یا گوشت دے دیں گے, یا آپ کو چیزیں بنا کے دے دیں گے, آپ کیا کہیں گے؟ مجھے قائد اعظم چاہیے. آپ کیا بولو گے؟ قائد اعظم. کیونکہ قائد اعظم کا فائدہ یہ ہے, قائد اعظم رات میری نوٹ کہیں میرے خلاف کوئی مقدمہ چلا دیں قائد اعظم کی توہین کا, صحیح ہے, تو آپ کیا نوٹ کو ترجیح دیں گے؟ نوٹ کو ترجیح کیوں دیں گے؟ آپ کو پتا ہے بھائی میں اپنی ضرورت زیادہ جان, مجھے لاکھ روپے ملیں گے, مجھے پتا ہے میں نے گھر میں پراٹھے کھانے ہیں, روٹی کھانی ہے, یا مکئی کھانی ہے, ممکن ہے میں روٹی کھاتا ہی نہیں, میں چاول پہ گزارا کرتا ہوں, مجھے گھر میں اے سی لگوانا ہے, میری ضرورت کیا ہے؟ پیسے جس کے پاس ہوتے ہیں وہ اپنی ہر ضرورت پوری کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ. تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ فطرانے میں بھی, حدیث میں تو گندم کا حکم ہے نا, تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ گندم اس زمانے میں رائج تھی, لہذا اگر کوئی گندم کے پیسے دے دیتا ہے تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے. لیکن بعض علماء نے ظاہر حدیث کو دیکھا کہ نہیں بھی گندم ہی دینی پڑے گی, گندم کی قیمت نہیں دے سکتے. امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں, قیمت دینے میں زیادہ فائدہ ہے, تو اس لیے قیمت گندم ہے, لیکن دلالت النص سے قیمت خود بخود اسی سے ثابت ہو جاتی ہے. امام نہیں فرماتے قسم کھا کے کفارہ, کسی پر قسم توڑ دی کفارہ لازم ہے. قرآن کہتے ہیں 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. امام صاحب فرماتے ہیں کہ کھانے کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں, بلکہ یہ زیادہ افضل ہے کہ پیسے دے دیے جائیں. اس پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں امام حنیفہ پر کہ بھئی حدیث قرآن میں تو کھانا کھلانے کا حکم ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کھانا کھلانے کا حکم ہے, لیکن کھانا کھلانے کا حکم کا مقصد کیا ہے؟ غریب کی حاجت پوری کرنا, وہ پیسوں سے زیادہ پوری ہو جاتی ہے. لہذا دلالت النص سے پیسے دینا جائز ہے, کیونکہ اس سے وہ کھانا بھی خرید سکتا ہے کچھ اور. اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ ہے تو قرآن نے پیسوں کا ذکر کیوں نہیں کر دیا؟ پھر قرآن یہ کہتے تھے 10 غریبوں میں اتنے گندم کے پیسے بانٹ دو. وہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر پیسوں کا صراحتاً ذکر ہوتا تو پھر کھانا کھلانے کی اجازت نہ ہوتی, اس میں تنگی ہو جاتی. بعض لوگ پیسے نہیں خرچ کر سکتے, ان کے لیے کھانا کھلانا آسان ہوتا ہے,
کیونکہ یہ کرنسی تو اب رائج ہوئی ہے نا, پہلے زمانے میں کرنسی کا اتنا رواج نہیں تھا, کسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, دراہم دینار نہیں ہوتے تھے, گندم کی بوریاں ہوتی تھی, اسے کہا جائے تو 2.25 کلو گندم پکڑا دے بس تیری جان چھوڑ جائے گی, یہ حکمت تھی. بات ایک الگ موضوع ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ بتاؤ میرے بھائی, غریب کی حاجت پیسے دینے میں پوری ہوتی ہے یا کھانا کھلانے میں؟ ہر آدمی کہتا ہے پیسہ چاہیے. ایک غریب ہے, اس کو آپ نے ایک بکرا 10,000 کا صدقے کے نام پہ ذبح کر کے گوشت کھلا دیا, اور ایک غریب ہے, اس کو آپ نے 10,000 کا بکرا ذبح کرنے کے بجائے 10,000 کی رقم پکڑا دی, تو غریب کس پہ زیادہ خوش ہوگا؟ 10,000. وہ کہے گا بھائی تم نے ایک بکرا کاٹ کے ذبح کر دیا, 4-5 دن میں ختم ہو جائے گا, 10,000 مجھے دے دیتے تو میں گندم بھی لے آتا, چاول بھی لے آتا, آٹا دال بھی لے آتا, اور پورے مہینے کا راشن لے آتا. میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے. اب اگر کسی نے پیرانے پیر کے نام کو کی کوئی نیاز نکالنی ہے, تو اول تو پیرانے پیر ہی کی کیوں, ان سے بڑے بڑے بزرگان دین اور بھی گزرے, انہی کو کیوں فکس کر لیا؟ ٹھیک ہے وہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے, پہلی بات انہی کو کیوں فکس کیا. نمبر 2, دن مخصوص کیوں متعین کر لیا, جمعرات ہی کو یا ہفتے ہی کو, جو مجھے تو دن معلوم نہیں کون سا, پھر 11ویں کو ہی نکالنا ہے. یہ دن آپ جو لگا رہے ہیں نا, یہ اپنی طرف سے زیادتی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ نے ثواب پہنچانے, نیاز نکالنی ہے, تو غریب کو چپکے سے پیسے پکڑا دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتا نہ چلے. پوری دنیا کو کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ چپکے سے کسی غریب چپکے سے پکڑا دیا تو یہ ہو جائے گا. یہ جس کی اس کو آپ نیاز کا نام دے دیں, یا آپ صدقے کا نام دے دیں, یا فلانے کی نام کی نیاز, کچھ بھی کہتے ہیں ہماری طرف سے, نہ شریف کی طرف سے, نیا نام کچھ بھی دیا جا سکتا ہے یہ صدقہ خیراتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی اس صورت میں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں یہ صدقہ اس لیے کر رہا ہوں کہ فلاں بزرگ کی روح کو خوش کرنے کے لیے, یہ شرک ہے, یہ غیر اللہ کے نام کی عبادت ہے. یہ سمجھنے بات کو, اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو فقہ نے لکھا ہے, ایک آدمی آ رہا ہے آپ کے علاقے میں, بڑا آدمی ہے, آپ نے اس کے نام پہ بکرا ذبح کیا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں کے نام پہ بکرا ذبح کیا, اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ فلاں چونکہ آ رہا ہے لہذا میں اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر رہا ہوں, اور گوشت میں اس مہمان کو کھلاؤں گا تاکہ تازہ گوشت بکرا کا اس کو کھانے کو ملے. یہ جائز ہے, جیسے کہ ہمارے گھروں میں ہوتا بھی ہے, کبھی مرغی ذبح ہو رہی ہوتی ہے کسی کے لیے, کسی کے نام پہ کبھی بکرا ذبح ہو ہوتا ہے. نام اللہ ہی کا لیا جاتا ہے, اور سمجھا بھی یہ جاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہو رہا ہے اور فلاں کو گوشت کھلا کے خوش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ کے نظریہ یہ ہے جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں ان کے نام کا جانور, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے آپ کے اعزاز میں اتنے جانوروں کو قربان کر دیا ہے آپ کے اعزاز میں, یہ شرک ہو جائے گا. کیونکہ جانور کا گلا کٹنا یہ اگر عبادت ہے تو یہ عبادت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتی ہے. انسانوں کو خوش کرنے کے لیے گوشت کھلانا تو جائز ہے, جانور کو ذبح کرنا کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ عبادت بن جائے گی. تو مزاروں پہ جو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں, بعضوں کی نیت تو یہ ہوتی ہے اللہ کے نام پہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن مزار کے گرد جو چرسی موالی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے. یہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مزاروں میں جا کے بھنگ پینے والے چرسی موالی بیٹھے ہوئے. تو جس کی یہ نیت ہے کہ باباؤں کے مزار پہ, داتا دربار کے مزار پہ جانور ذبح کر رہا ہے, کر بھی اللہ کے لیے رہا ہے, نام بھی اللہ کا لے رہا ہے, اور مقصد کیا ہے مزار پہ جتنے بھی یہ موالی آئے ہوئے ہیں بھنگ پی کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گوشت کھلاؤں گا, تو یہ عمل صرف بدعت ہوگا, شرک نہیں ہوگا. سمجھنے بات کو, بدعت ہے, گناہ ہے. گناہ اس لیے کہ جانور ذبح کرنا صرف عید اور بقرعید کے دن اور عقیقے میں تو عبادت ہے, اس کے علاوہ جانور ذبح کرنا کوئی عبادت ہے ہی نہیں. گوشت کھانے کے لیے ہے, گوشت کھانا ہے, کھلانا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جانور کاٹتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اس بدعت ہو جائے گا. اور مزاروں پہ کرنا تو ویسے ہی بدعت ہے, کیونکہ وہ کھلا کس کر رہے موالیوں کو, ٹھیک ہے, جو آگے بیٹھے, جاؤ اچھے اچھے لوگوں کو کھلاؤ بیچارے جو محنت مزدوری کرتے ہیں. اور اگر نیت یہ ہے کہ اس قبر کے اندر جو بزرگ موجود ہیں میں جانور ذبح کر رہا ہوں, بے شک اللہ کا نام لے رہا ہوں اس جانور پہ, لیکن نیت ہے ان کو خوش کرنا, تو یہ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو معبود بنا لیا. ہم کس کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں؟ صرف اللہ کو. بقرعید کے دن کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. آپ نے اس بزرگ کے لیے ان کے نام پہ جانور کاٹ دیا. اب یہ جانور کا گوشت بھی حرام, یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہوا جانور ہے, اس کا گوشت بھی حرام, اور یہ عمل کرنے والا مشرک اور کافر ہو جائے. تو اگر پیرانے پیر کی نام کی نیاز کوئی نکال رہا ہے اور نیت اس کی ہے کہ یہ اللہ کے لیے نیاز ہے, اور یہ جلیبیاں, دودھ جلیبیاں, مٹھائیاں جو میں کھلا رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہے, اس کا ثواب پیرانے پیر کو پہنچے, تو وہ بدعتی ہوگا, کافر
اور مشرک نہیں ہوگا. لیکن اگر نیت یہ کہ صدقہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, پھر وہ کافر بھی ہو جائے. اس نے معبود بنا, عبادت کر لی. ان کی صدقہ ایک عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے, غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی. بدعت کیوں ہوگا یہ عمل؟ اس لیے کہ میں نے بتایا کہ دن مخصوص کر لیے اور کھانے مخصوص کر لیے, جو کام پیسوں سے ہو رہا ہے خام خواہ میں وہ اسی میں جلیبیوں پہ ہی لے کر آ رہا ہے. آج کل کیا جلیبیاں ہوتی ہیں, کچھ اور ہوتا ہے, بریانی ازرتا ہوتا ہے, مختلف کھانے. اب آپ دیکھ لینا کہ 12 ربیع الاول کو آپ کے پاس مختلف قسم کے کھانے آئیں گے, مختلف قسم کی چیزیں آئیں گی. تو بات کافی لمبی ہو گئی ہے, بس آخر میں اور بھی ہے اس بارے میں بہت کچھ کہنے کے لیے, لیکن کیا ضرورت ہے آدمی کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا رہے. چھوڑو, بس اتنا ہی کافی ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کبھی فلاں فرقے کے خلاف بیان کریں گے, فلاں فرقے. میں کہتا ہوں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. بہت سارے مثبت کام بھی کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی اچھی باتیں بتانی چاہیے لوگوں. تو یہ لوگ بھی ہماری جو گرین چینل والے کوئی بھائی میرے یہ بیان سنیں, تو اگر ان کو برا لگاؤ تو پیشگی معذرت. باتیں ساری صحیح کی ہیں, یہ اس پہ معذرت نہیں میں کر رہا, باتیں غلط ہیں, انداز اگر میرا تھوڑا سا غلط ہو گیا ہو معذرت. مقصد بھائی دین کی طرف لانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا کرو. نبی علیہ السلام نے جو کام کیے وہ کاموں کی طرف توجہ دو. اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں ہری پگڑی نہیں پہنی, ٹھیک ہے نا, پیلی چپل میرے علم میں ایسا نہیں ہے کوئی پہنی. سفید لباس کو پسند کیا, مگر ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سفید ہی کپڑے پہنتے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی کو تکلف نہیں تھا. تکلف کا مطلب ٹھیک ہے سفید لباس پسند ہے, مگر جو میسر ہوا پہن لیا. اب آپ اگر ساری زندگی سفید ہی پہنتے تو مسلمانوں کا یونیفارم بن جاتا سفید, سارے مسلمان سفید سفید ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی نے ان پابندیوں میں نہیں ڈالا نہیں ہے, عملی زندگی کی طرف. لباس ہے تمہاری مرضی, جیسا مرضی پہن, جو جس قوم کا لباس ہے وہ پہنے, چند شرطوں کے ساتھ, سطر ڈھکا ہوا ہو, چست بہت زیادہ نہ ہو, اور مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر. باقی کوئی میرے انٹرنیٹ پہ کلپ موجود ہے لباس کی شریعت پہ پابندیاں اور لباس کے بارے میں آزادیاں. کیوں ہیں آزادیاں, کیوں دی ہے شریعت؟ اس لیے کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کا دین ہے, تو کوئی ایک مخصوص لباس نہیں کہ شلوار قمیض ہی سنت ہے اور اظہار پہننا ہی سنت ہے, اس لیے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اس کو قبول نہیں کر سکتے. پھر سرد علاقوں کے لوگ اگر دھوتی شلوار یا یہ چیزیں شروع کر دیں تو بیچارے ٹھنڈ سے اکڑ جائیں, ٹھیک ہے نا. اسلام جب ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے, تو آپ علیہ السلام نے کوئی مخصوص لباس کی ترغیب نہیں دی, یہ والا پہنو یہ والا نہ پہنو. تبھی صحابہ کرام نے دنیا میں کہاں کہاں فتوحات کی ہیں, اپنا لباس پہن کے جاتے تھے, مگر دوسرے کے لباسوں پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے. تبھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں شلوار قمیض ہے ہمیشہ سے ہے, کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب والے آگے شلوار قمیض پہ انگلی اٹھاتے ہیں, جبے پہنو ہماری طرح, ٹھیک ہے نا. ہم عرب ہیں, عربوں کا اپنا ایک لباس ہے, ہمارا اپنا لباس ہے. جبہ بھی کوئی بذات خود کوئی سنت نہیں ہے, شلوار قمیض بھی بذات خود. سعودی عرب کا وہ لباس ان کے لیے سوٹیبل, ہمارے لیے یہ سوٹیبل. انگریزوں کے لیے پینٹ شرٹ, کیونکہ وہ گرم علاقے کے لوگ ہیں, ان کو اتنی موٹی موٹی پینٹیں چاہیے, وہ شلوار قمیض افورڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اگر پہنیں گے تو ان کے نیچے 2-4 ان کو ٹراؤزر وغیرہ پہننے پڑیں گے ان کو. تو ہر ایک کا اپنا لباس ہے. البتہ کوئی کسی خاص قوم کا شعار بن جائے تو پابندی ہے. شعار پینٹ شرٹ جب تک انگریزوں کا شعار تھا علماء نے منع کیا. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ اتنا عام بن گیا ہے کہ ابھی انگریزوں کا شعار نہیں رہا ہے, یہ شعار نہیں, اب یہ کامن لباس بن چکا ہے. لاکھوں مسلمان یورپ میں پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جب کوئی لباس کسی قوم کا شعار جب تک ہے اس وقت تک حرام, جب وہ شعار ختم ہو جائے, اتنا رواج ہو جائے اس کا, تو پھر وہ ناجائز بھی نہیں رہتا. مثال کے طور پر 1-2 مثالیں دیتا ہوں. جب انگریز ہندوستان میں آیا تو تمام ہندوستانی مسلمانوں کی عادت تھی نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, میز کرسیوں پہ کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ انگریز سے متعین. اس وقت علماء نے فتویٰ دیا کہ میز کرسی پہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ انگریزوں کا شعار ہے. یعنی دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ انگریز کا بچہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. لیکن جب یہ رواج بن گیا, اب کوئی عالم نہیں کہتا کہ میز کرسی پہ کھانا کھانا ناجائز. ہوٹلوں میں سب میز کرسی پہ کھاتے ہیں, کیونکہ اب میز کرسی پہ آپ کسی کو کھاتا ہوا دیکھیں گے تو آپ کا دماغ اس طرف نہیں جائے گا کہ یہ انگریز ہے. کامن ہو گیا ایک چیز. ٹائی کے بارے میں بھی یہی ہے, مجھ سے لوگ ایسے پوچھتے ہیں ٹائی لگانا جائز ہے یا نہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ٹائی ٹھیک ہے ایجاد انگریزوں نے کی, تو لیکن اب ٹائی کوئی انگریزوں کا شعار نہیں ہے. میری رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, میری ذاتی رائے ہے کہ ٹائی اب انگریزوں کا شعار نہیں. پینٹ شرٹ ہے تو اس کے ساتھ ٹائی ہوئے, اس کا لباس کا حصہ سمجھا جانے لگا ہے. وہ جس وقت ہوگا سلیب کا نشان اس وقت ہوگا, اب نہیں ہے بہرحال, یہ اب کوئی بھی نہیں سمجھتا اس کو. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ اتنی زیادہ. البتہ یہ ضروری ہے کہ لباس وہی پہنا کریں جو عام طور پہ علماء صلحاء پہنتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ شلوار قمیض پہنا کریں. یہ تھوڑا سا اس میں ذرا شرافت تھوڑی سی زیادہ ٹپکتی ہے. پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تھوڑا سا مستی کا دل کرتا ہے آدمی کا, یہ حقیقت. یہ آپ خود زیادہ جانتے ہوں گے, آپ پہنتے ہیں تھوڑا سا ٹھڑکنے کا اور وہ مائیکل جیکسن بننے کا تھوڑا سا دل بہرحال کرتا ہے. تبھی پینٹ شرٹ میں امام کو یہ اچھا نہیں لگتا. امام صاحب پینٹ شرٹ پہن کے آ جائیں
آپ کو بھی اچھے نہیں لگیں گے, آپ کہیں گے یار یہ تو پتہ ہی چلا کہ شلوار قمیض میں روحانیت ذرا زیادہ ہے, روحانیت زیادہ. پہننا جائز ہے پینٹ شرٹ بھی, روحانیت ذرا شلوار قمیض میں تھوڑی زیادہ, بشرطے کہ شلوار قمیض بھی تھوڑی سی اچھی ہو. آج میں نے دیہات میں میرا جانا ہوا تو ان کی شلواریں عجیب عجیب, اتنے چوڑے چوڑے پائنچے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں, جب پیشاب کرتے تھے نا تو شلوار اتارنے کی ضرورت نہیں تھی, پائنچے اوپر کر کے بیٹھ جاتے. یہ سچا واقعہ آپ کو دیکھا بتا رہا ہوں. اب شلواریں اس قسم کی جب ہوں گی تو ہر آدمی کہے گا بھائی اس سے تو پینٹ شرٹ ہی. تو یہ عجیب عجیب اس طرح کی کوئی وہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کوئی چپلوں کا یہ گھڑی پگڑی کا کوئی یونیفارم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک مخصوص شعار بن جائے. دیکھو میرے پاس لوگ آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں آپ پگڑی باندھتے ہیں سفید رنگ کی, کیوں باندھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سفید رنگ کی پگڑی, مجھے سفید پسند ہے اور اللہ کے نبی کو سفید رنگ پسند بھی تھا, لیکن کوئی پابندی نہیں. آپ کو کوئی اور رنگ کی پگڑی پسند ہے آپ وہ رنگ کی پہن, پابندی. بعض کالی پگڑی باندھتے ہیں, اور اگر آپ کو سرے سے پگڑی نہیں پہننی تو بھی کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نہ پہنے پگڑی, کوئی ضروری نہیں ہے پگڑی پہننا. یہ چیز ایسی ہے کہ میں پہن رہا ہوں چونکہ ہم نے علماء کو دیکھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس تھا, ٹھیک ہے, ہم فالو کر رہے ہیں اس کو, مگر اس کا دین سے براہ راست تعلق نہیں ہے, براہ راست تعلق. میرے بڑے بڑے بال ہیں نا, پہلے تو بہت بڑے بڑے تھے, یہاں کندھوں سے نیچے بال رکھے تھے میں نے, بہت گھنے بال تھے اس وقت میرے, اور بہت بڑے بڑے تھے. اب اس قسم کی باتیں کر کے جھڑ گئے ہیں کافی زیادہ, ٹھیک ہے. اتنے بڑے بڑے بال تھے, لوگ مجھ سے کہتے ہیں سنت ہے, میں کہتا نہیں بھائی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بال رکھے ہیں, لیکن اس زمانے میں رواج بڑے بال رکھنے کا تھا, جیسے اس زمانے میں گدھے پہ سواری کا رواج تھا, صحیح ہے نا. اس زمانے میں ازار پہننے کا, ازار شلواریں قمیضیں ان بیچارے غریب لوگ تھے اس صحابہ کا, کو یہ میسر نہیں تھی, چادر مان لیا کرتے تھے, ایک چادر اوڑھ لی نماز میں آ گئے, بس یہی ہوتا تھا ان کا. تو اب اس لباس کو ہم سنت کیوں نہیں کہیں گے بھائی؟ اس دور میں یہی میسر تھا. جو کی روٹی کھانے کو ہم دینی سنت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جو کی روٹی, گندم بڑی مہنگی تھی اس زمانے میں. کھجورے کھانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث صحیح ہے, بھوک لگی, آپ پاک میں گئے, کھجورے کھائی آپ نے, اتنی کھجورے کھائی, پھر پانی پیا. ہم کھا سکتے ہیں, کوئی کھائے, حکیم بتاتے ہیں 3 دانے صبح کھجور کے اور 1 شام کو چاٹ لیں, اتنا پڑنا پیٹ خراب ہو جائے گا. 11 دانے بادام کے. ہر قوم کا اپنے, میں پرانے وقتوں کی بات ہے, میں نے کچھ یہاں یہ افغانوں کو دیکھا, ان کے سامنے اتنی بڑی پلیٹ بادام کی لا کے رکھی ہے اور اس کی اخروٹ کی, 2 آدمی کھا گئے. ہم کھا سکتے ہیں؟ ان کے میدے اس قسم کے, وہ کھا جاتے ہیں. ہمارے یہاں حکیم صاحب 11 بادام گن کے 12واں کھا لیا تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے, حکیم کی طرف سے 12واں اگر کھا لیا, 11 کی ہے. یہ کمزور میدے ہمارے. اس لیے اسلام نے ان چیزوں میں آزادی دی ہے کھانے پینے کے معاملے میں, ٹھیک ہے نا. لباس, آپ کو اگر چھوٹے بال پسند ہیں آپ چھوٹے بال رکھیں, کوئی ضروری نہیں, بلکہ ٹینڈ پسند ہے تو ٹینڈ کرا کے رہیں آپ, ٹھیک ہے. بعض سے لوگوں میں ٹینڈ بڑی اچھی لگتی ہے, بعض لوگوں کی, سب کی بات نہیں, ٹینڈ بہت اچھی لگتی ہے, وہ گنجے گنجے بہت اچھے نظر آتے ہیں, اس لیے ان کے لیے وہ بال نہ رکھیں. تو ہر چیز میں شریعت نے قیدیں نہیں لگائی ہیں, کچھ آسانیاں بھی دی ہیں تاکہ اس معاملے میں مسلمانوں کو آزادی رہے, اپنی قوم کے لحاظ سے, اپنے خطوں کے لحاظ سے, اپنے موسم کے لحاظ سے جو لباس سلیکٹ کرنا چاہیں, جیسے بال رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں وہ. ہاں, بالوں کے بارے میں یہ روایت ہے کہ من کان لہ شعر فلیکرمہ, فرمایا مطلب یہ ہوا کہ بال رکھو نہیں رکھو, چھوٹے رکھو بڑے رکھو, تمہاری مرضی, لیکن جس نے بال رکھے فلیکرمہ, ان بالوں کا اکرام کرے, کنگھی کیا کرے, دھو لیا کرے ان کو. ہندوؤں پنڈتوں کی طرح, سکھوں کی طرح بڑے بڑے بال رکھے اور جوئیں لٹک رہی ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, یہ اجازت نہیں ہے. یہ رہنمائی تو دی, بال رکھو نہیں رکھو تمہاری مرضی, رکھے ہیں دھونا پڑے گا ان کو, کنگھی کرنی پڑے گی ان کے اندر. اسلام مسلمانوں کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتا کہ عجیب, جیسے وہ سکھوں کے ہوتی ہے نا, بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سر کے بال, تو ایسا منظر جیسے جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی جھانک رہا ہے. میں نے ایک سکھ دیکھو, اتنی بڑی مونچھ ہے, گول گول بٹے ہوئے, داڑھی لامتناہی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور پھر سر کے بال بھی, صرف آنکھیں اتنی سے نظر آ رہی. بالکل یہ منظر جھاڑیوں میں چھپا ہوا کوئی بندہ دیکھ رہا ہے. اس لیے بتایا کہ بھائی, تو بہت ساری چیزوں میں آزادی رکھی ہے. اس لیے لباس کے معاملے میں آزادی, تو کیوں لوگوں کو زبردستی کے نیچے عشق مصطفیٰ ہے تو ہری ہونی چاہیے, چپل بھی پینی ہونی, یہ یونیفارم بن جاتا ہے, دھڑے بندی پیدا ہوتی ہے. بعض خانقاہوں میں بھی یہ رواج ہے کہ مخصوص جو ہمارے پیر و مرشد کے لباس ہے سب نے وہی پہنا ہوا ہوتا ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں. خانقاہ میں اگر شیخ صاحب کا جو لباس ہے تو سب نے وہی ٹوپیاں, وہی چپلیں, وہی, ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ فوراً دیکھ کے کیا لوگ بولیں گے کہ یہ فلاں خانقاہ کا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایسا لباس رکھو کہ لوگ کہے کہ بھئی عام مسلمانوں کی طرح کا ایک مسلمان ہے, ایک الگ تشخص نہیں ہونا چاہیے آپ کا. میں نے دیکھا کچھ عرب آئے ہوئے تھے یہاں تبلیغ جماعت میں, شلوار قمیض میں گھوم رہے. میں نے کہا آپ تو جبے پہنتے, اس نے
کہا کہ اللہ کے نبی نے شہرت کے لباس سے منع کیا. کیا مطلب؟ بھئی یہاں سارے چھلائے میں جبہ پہن کے سب دیکھیں گے اب شیخ کوئی آیا ہوا سعودی عرب سے، جیسے سب ہے میں ویسے ہی نارمل ویسے ہی رہنا چاہتا ہوں. تو اگرچہ جبہ پہننا جائز ہے، یہاں ایسا نہ ہو کہ کوئی دبئی سے کوئی آیا وہ آپ اس کو شلوار قمیض پہناتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس عرب کی مجھے سوچ اچھی لگی. اس نے کہا میں ممتاز نظر نہیں آنا چاہتا لوگوں میں، جیسے سب لوگ ہیں تو میں بھی ایسا ہی رہ من کے رہنا. بلکہ یہاں تک کہ میں نے سعودی عرب سے آئے ہوئے عربوں کو دیکھا ہے کہ نماز میں رفع الیدین تک ترک کر دیتے ہیں، کانوں سے جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھا رہے. ہمارے حضرت کے ساتھ کسی نے نماز پڑھی، حضرت مفتی نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اس نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا، حالانکہ وہ حنبلی ہیں رفع الیدین کرتے ہیں. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جیسے سب پڑھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ منفرد نظر نہ ہوں میں، لوگ پھر مجھ سے پوچھیں گے، کیونکہ رواج نہیں ہے نا یہاں زیادہ. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ سے یہاں کوئی نہیں پوچھے گا، آپ رفع الیدین کر لیا کریں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، باہر آپ احتیاط کریں لیکن یہاں کر لیں. آپ سے انشاءاللہ یہ علمی جگہ ہے، سب علماء ہیں، سب کو پتا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنا کوئی الگ دھڑا، تہذب، فرقہ، لباس مخصوص فلاں خانقاہ کا ہے یا فلاں فرقے سے اس کا تعلق ہے، ایسا لباس نہ پہنے. جیسے نارمل مسلمان رہتے ہیں اسی طرح سے رہنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہم مسلمان ہیں، بس یہی ہماری پہچان سب سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے، اور ربیع الاول میں یہ حلوے مانڈے سے اجتناب کریں. لوگ بیانات گھنٹے گھنٹے سنتے ہیں، بولتے ہیں، پھر وہی بریانیاں چل رہی. جو نہیں بیٹھ رہے بیانات میں وہ چلا ہے تو سمجھو آپ لوگ تو بیٹھ رہے ہیں، پھر وہی بریانی. گھر میں عورتوں کو سختی نہیں کرتے، پھر پک رہی ہیں بریانیاں، پھر حلوے مانڈے پک رہے ہیں، پھر وہ کھا بھی رہے ہیں کھلا بھی رہے ہیں. فائدہ کیا میرے بھائی؟ جی سوال کچھ پوچھ رہے ہیں؟ گھر پہ آنے نہ دیں، جو لے کر آ رہا ہے اسے کہیں بھائی ہم لوگ نہیں مناتے یہ دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو منع کر دیں نا، آنے نہ دینا. جی کنڈے لگا کے لائٹیں جلانا واجب ہے. بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں تو غریب آدمی کیا کرے گا؟ خیر یہ تو میں نے ویسے ہی بول دیا ہے، یہ تو جائز ہے یا نہیں، علماء سے دوسرے علماء سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا. ایک دفعہ میں نے ویلڈنگ کرانی تھی، کنڈا ہی لگایا تھا میں نے. 12 ربیع الاول میں جو کنڈے لگا کے لائٹیں جل رہی ہیں، دیکھیں اگر ایک چیز اجتماعی طور پہ ثابت ہو جاتی ہے تو سب کا ایک اجتماعی ضرورت، جیسے تقریبات ہوتی ہیں تو سب کنڈے لگاتے ہیں، سب کنڈے لگاتے ہیں. یہ کنڈا ایسا ہے تقریبات میں جو کنڈے، سب کو پتا ہے کہ یہ بجلی چوری ہو رہی ہے، لیکن اس چوری پہ سب راضی ہوتے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے ہمارے ہاں جب تقریب ہوگی ہم بھی کنڈا لگائیں گے. تو میری ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو اجتماعی سطح پہ کنڈے لگائے جا رہے ہیں نا، ان میں قوم کو اعتراض نہیں ہوتا، سب نے لگانے ہیں، لہذا شاید اس میں چوری کا گناہ نہ ہو. میرا خیال یہ خیال ہے، لیکن آپ دوسرے علماء سے اس کی تصدیق کر لیں، شاید اس میں چوری کا گناہ نہ ہو، کیونکہ سب کو پتا ہے نا کہ ہمارے یہاں ہوگی تو ہم بھی لگائیں گے. تو سبھی ایک دوسرے کی بجلی چوری کر رہے ہیں، اور یہ ایسی چوری ہے جس پر سب کا گویا اتفاق ہو چکا ہے. تو گورنمنٹ، یہ حکومت کا مال تو کوئی نہیں ہوتا نا، عوام ہی کا مال ہوتا ہے. اس لیے یہ اس میں میرا خیال یہ کہ شاید یہ چوری نہیں ہے کنڈے، چاہے ربیع الاول کے جلسے ہوں یا کچھ بھی ہو. البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ جلسہ کرانا 12 تاریخ کو اسپیشلی، اس پہ بحث ہونی چاہیے. کنڈے پہ زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے. جب جلسہ کرنا ہے تو کنڈا تو کچھ نہ کچھ تو لگانا ہی پڑے گا نا، وہ تھوڑی کہ میٹر لگوائیں گے جلسے کے لیے الگ سے آگے. لہذا یہ ٹاپک ہونا چاہیے کہ اس دن اس طرح سے جلسہ کرنا جائز ہے یا نہیں. جلسے پر بھی نکالا جا سکتا ہے کہ چلو ربیع الاول میں آپ نے سیرت کا جلسہ کر دیا، اس کی بھی گنجائش ہے. جلسہ کسی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے کہا چلو اس مہینے میں جلسہ کر لیتے ہیں. بات جلسے کی نہیں ہوتی، بات بریک ڈانس کی ہے، ناچنے کی ہے، اور جلسوں میں جو شرکیاں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، موضوع من گھڑت حدیثیں سنائی جاتی ہیں نبی علیہ السلام کی ولادت سے متعلق، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں ناجائز. سیرت کا جلسہ ناجائز نہیں ہے، نعت پڑھنا ناجائز نہیں ہے. نعت پڑھنا بھی جائز ہے اگر وہ آداب کے تحت ہو. ربیع الاول میں کرو یا سفر میں کرو، محرم میں کرو، جب کرو، تو وہ جلسے پہ اعتراض نہیں ہے. دھرنے دے دینا، آپ دیکھو کہ جلوس اتنا بڑا نکلے گا، یہ غلط ہے. جلوس نکالنا اور جناب نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا تو غلط نہیں ہے. جلسے کا مطلب جلسہ برائے جلسہ نہیں ہوتا، وہ تو آپ مسجد میں کر لو، سڑک پہ تمبو لگا کے. پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں کیوں نہیں کرتے؟ سڑک پہ لگانے کی، تمبو لگانے کی کیا ضرورت؟ مسجد تو اچھی جگہ ہے، مسجد میں آپ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کریں. تو یہ جو ہے نا اعتراض کی چیز یہ ہے. کیا پوچھنے کوئی بھائی سوال پوچھ رہے؟ سوال بہت اچھا سوال ہے کہ اتنی ساری احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں ایک ایک چیز کی تفصیل ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کیوں نہیں ہے کہ پیدائش کا دن کیا تھا اور وفات کا دن کیا تھا. یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اسی سوال سے بات کو شروع کروں، لیکن میں نے کہا بات لمبی ہو جائے گی، مختصر اب سمیٹ دیتا ہوں. دیکھو ایسا ممکن نہیں ہے کہ چند احتمالات ہیں. نمبر 1، صحابہ کرام نے کوشش ہی نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کی ولادت اور وفات کی تاریخ کیا ہے. پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے. نمبر 2، کوشش کی مگر حافظے اتنے کمزور تھے کہ بھول گئے. تیسری بات، پتہ بھی تھی، حافظے طاقتور بھی تھے، مگر آگے امت کو بتایا نہیں. 3 باتوں میں سے ایک بات ہے. پہلی بات بھی غلط، دوسری بھی غلط، تیسری بات صحیح ہے.
ٹھیک ہے نا. ولادت کے بارے میں تو اشکال ہو سکتا ہے کہ چلو اس وقت تو صحابہ کو تو نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ نبی بن جائیں گے, بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا, لہذا ولادت کی تاریخ محفوظ نہیں کی, لیکن نکالی تو جا سکتی تھی نا. اور دوسری بات یہ کہ آگے وفات کی جو تاریخ ہے وہ تو سب کو پتا تھا کیا تاریخ ہے, وہ تو سب کو پتا تھا, اس میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ وفات کی تاریخ کیا ہے, تو وہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو معلومات تھی, حافظے کمزور نہیں تھے, اس زمانے میں بڑے طبی حافظے ہوا کرتے تھے, جان بوجھ کر آگے امت کو نہیں بتایا, جان بوجھ کر, تاکہ اس دن میں لوگ بدعات کا ارتکاب نہ شروع کر دیں. جیسے حضرت عمر نے ایک درخت کٹوا دیا تھا جس کو بیعت رضوان کا درخت کہا جاتا تھا کہ اس کے نیچے صحابہ کرام نے بیعت کی, حالانکہ وہ اصل درخت نہیں تھا, تو لوگوں نے اسی کو متعین کر لیا, تو حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تاکہ شرک کا اڈا ختم ہو جائے, بدعت کا اڈا ختم ہو جائے. تو صحابہ کرام نے امت کو بتایا نہیں ہے ولادت, اور تبھی اس میں کوئی صحیح سند نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اگر اظہار کیا بھی تو ایک دو روایتیں ملتی ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے امت کی توجہ اس طرف سے ہٹانے کے لیے کہ لوگ ولادت اور وفات کی تاریخوں میں نہ پڑھیں, کام سے مطلب رکھیں, کام میں لگیں, کام کے بندے بن کے رہیں, اس لیے صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے, بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت